زخمی تھا پہلو بہت، سانس بھی کتنی چلتی، غل ہوا مر گئی ایک روز نبی کی بیٹی، غل ہوا مر گئی ایک روز نبی کی بیٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فردوس علی۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام بیٹی کے حق کے سلسلے سے ہے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ ایک بیٹی کا اپنے والد کی میراث پر کیا حق ہے بھی کہ نہیں، اگر حق ہے تو کتنا ہے، کیا اس کا اپنے والد کی میراث میں اپنا حق مانگنا جائز ہے کہ نہیں۔ آج اسی موضوع پر آپ سے بات کریں گے۔ ناظرین، خدا نے بیٹی کو باپ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج بھی جب کہیں یہ سنتے ہیں کہ فلاں شخص کے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو ہم اسے یہی کہہ کر مبارکباد دیتے ہیں کہ مبارک ہو، اللہ کی رحمت تمہارے گھر آئی ہے۔ ایک باپ اور بیٹی کی محبت ہر زمانے میں مثال رہی ہے، چاہے باپ غریب ہو یا امیر، پر وہ اپنی بیٹی کے لیے کسی بادشاہ سے کم نہیں ہوتا۔ جس طرح باپ بیٹی کے لیے دنیا کی تمام سہولیتیں فراہم کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح بیٹی بھی اپنے والد کی چھوٹی سے چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بیٹیاں سب سے زیادہ اپنے باپ کے نزدیک ہوتی ہیں۔ بیٹی ہر طرح سے ہر قدم پر، ہر مرحلوں میں اپنے باپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے۔ وہ ایک ساتھ کئی کردار بھی نبھاتی ہے، کبھی بہن، کبھی بیٹی، کبھی دوست تو کبھی ماں بن کر اپنے والد کی خدمت کرتی ہے۔ پر اگر بات یہی بیٹی کے حق کی آتی ہے تو سبھی اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ پھر کسی کو یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ میرے گھر کی رحمت ہے، میرے گھر کی بیٹی ہے، جبکہ قرآن مجید میں بھی بیٹی کے حق کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہو رہا ہے، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ اب اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہیں تو انہیں تمام تارکہ کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر ایک ہی ہے تو اسے آدھا، اور مرنے والوں کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف کچھ افراد انصار و مہاجرین کا ایک گروہ آپ کی جانشینی کے مسئلے پر بحث میں مصروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث موجود ہونے کے باوجود اپنی جانشینی کا اعلان کیا۔ اپنا ہی حق مانگنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل دختر کو دربار تک جانا پڑا اور اپنے والد کی میراث، جو ایک باغ تھا جسے فدق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسے طلب فرمایا۔ لیکن حضرت زہرا کو اس حق سے محروم رکھا۔ آپ کی تحریر پھاڑ دی گئی۔ پیغمبر اسلام کا عطا کیا ہوا باغ خلیفہ کی طرف سے چھین لیا گیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حق تو نہ ملا، لیکن اس کے عوض ایک جماعت نے آپ سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے کو جلایا اور گرایا۔ در اور دیوار کے درمیان آنے کے نتیجے میں آپ کا پہلو شکستہ ہوا اور جناب محسن کی شہادت ہوئی۔ اپنے والد کی میراث میں حق مانگنے کا یہ صلہ ملا کہ ایک زوجہ کے سامنے اس کے شوہر کے گلے میں رسی ڈال کر بیعت کے لیے مسجد لے گئے۔ آپ کا گریہ وزاری اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو آپ کا حق نہ دیا گیا۔ باپ کی جدائی کے سامنے فدق وغیرہ آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ آپ سلام اللہ علیہا کو اپنے بابا کے بچھڑنے کا غم ان کی جدائی کا غم تھا۔ وہ بیٹی جس کو ملے بغیر نہ باپ کو چین آتا تھا اور نہ اپنے بابا کو دیکھے بغیر بیٹی کو سکون ملتا تھا۔ یہ تاریخ کے وہ مقدس باپ اور بیٹی تھے جن کے جسم تو 2 تھے پر روح ایک تھی، دل ایک تھا، خیال ایک تھا، تصور ایک تھا، کردار ایک تھا۔ باغ فدق جیسی چیزیں وہ پہلے ہی جانثار کر دیا کرتی تھیں۔ فدق تو ان کی خیرات کے سامنے ایک کھجور کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، پھر وہ فدق کے لیے کیوں اشکبار ہوتی۔ آپ سلام اللہ علیہا کو دنیاوی چیزوں کا غم کرنے کے لیے وقت ہی کب تھا۔ اپنے بابا کے فراق میں آپ سلام اللہ علیہا کے آنسو ہی نہیں تھمتے تو دوسری چیزوں کے غم میں کیا روتی۔ دل تو اپنے بابا کے غم میں پاش پاش تھا، دوسروں کے غموں کے لیے قلب میں جگہ ہی کہاں تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم ہی اتنا بڑا تھا کہ آپ سلام اللہ علیہا اپنی زندگی کے آخری ایام تک مغموم اور غمزدہ رہیں اور اسی حالت میں دنیا سے پردہ فرمایا۔
یہ مدت چاہے 75 دن کی ہو یا 90 دن کی، بہت ہی کم عرصے میں آپ اپنے بابا سے جا ملیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ٹوٹی ہوئی پسلی سے اٹھا لیتی ہے، قبر سے فاطمہ زہرا بھی دعا دیتی ہے۔